نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کس قدر پریشانی کی بات ہے، کہ بہت خسارہ کی بات ہے کہ کوئی شخص اپنے ٹائم کو، اوقات کو علم حاصل کرنے میں لگاتا ہے، ساری زندگی علم کے حصول کے لیے لگا دیتا ہے، لیکن اس حال میں دنیا میں چلا جاتا ہے کہ اس کو قرآن کی کچھ سمجھ نہیں ہوتی، قرآن پڑھے بغیر ہی چلے جاتے ہیں، اور پڑھا بھی تو صرف بچپن میں تھوڑی بہت ریڈنگ کر لی، نہ اس کو سمجھا، نہ صحیح طرح سے پڑھنا سیکھا، نہ اس کے مطلب سیکھے، نہ اس کے اندر گئے۔ تو کہتے ہیں یہ بہت ہی جو ہے نا افسوس کی بات ہے کسی بھی مسلمان کے لیے، یعنی کہ ایک شخص چاہے دنیا کے لحاظ سے کتنا بھی زیادہ پڑھا لکھا ہو، وہ دنیاوی علوم ہے ان کی اپنی جگہ امپورٹنس ہے، وہ بھی ہونے چاہیے زندگی گزارنے کے لیے، اور کہہ لیں کہ آپ کو طور طریقے سیکھنے کے لیے آپ کو ان علوم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور جو دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علم کا بھی اتنی ہی ویلیو ہے جتنی کہ کسی بھی چیز کی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو بہت پڑھا لکھا ہو، اس نے پڑھا بھی ہو، پڑھایا بھی ہو، ہر طرح سے دنیاوی علوم کا وہ ماہر بھی ہو چکا ہو، لیکن نہ تو قرآن کو سمجھا، نہ قرآن کو پڑھا، نہ جاننے کی کوشش کی، نہ ہی اسے ویلیو دی اپنی زندگی میں، کہیں اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا قرآن کو، تو دل پر اثر ہونا تو بہت ہی دور کی بات ہے، وہ تو اسی غفلت میں اسی دنیا سے چلا گیا۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، اس طرح کے بے شمار لوگ جو ہیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں، اور دور جانے کی ضرورت نہیں، جتنا وقت اور انرجی ہم جو ہے وہ اپنی دنیا کو سنوارنے میں لگاتے ہیں یا دنیاوی علوم کو حاصل کرنے میں لگاتے ہیں، اگر اس کا 10واں حصہ بھی اس کام کو دے دیں تو شاید کچھ ہمارا بھلا ہو جائے۔ مگر ہوتا کیا کہ جو ہی لوگ دیکھیں گے کہ کسی بچے کو یا بڑے کو دین کا شوق لگ گیا ہے تو اس کو مذاق میں ڈفرینٹ القابات سے نوازا جاتا ہے، کوئی اس کو مولوی بنا دیتا ہے تو کوئی اس کو مولوائن بنا دیتا ہے، تو کوئی کہتا ہے یہ تو اب کام سے گیا، کوئی کہتا ہے اب یہ کھائے گا کہاں سے، کوئی اس کو حلوے مانڈے لگا دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ جاہلوں والی باتیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اور جو ہے ہو سا ہو اپنی آخرت کی فکر تو ہر انسان کو ضرور ہونی چاہیے، اور آخرت کا دار و مدار ہمارے دنیاوی اعمال پر ہے، اور دنیاوی اعمال کے اندر اگر دین کی ٹیچنگز شامل نہیں تو پھر یہ سارے اعمال ہمارے ادھر ہی رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے، اور اسپیشلی اس قرآن کے ساتھ ہماری محبت اور رشتہ جوڑ کے رکھے، ہمیں اس کی اس طرح سمجھ آئے، اس پہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ پارہ نمبر ہے ہمارا جز نمبر 27، اور سورت ہے الذاریات، آیت نمبر 31۔ کل ہم نے ختم کیا تھا اس آیت پر کہ حضرت ابراہیم کی جو بیوی تھی، جب ان کو بیٹے کی بشارت دی فرشتوں نے، تو جو تھی وہ ایک دم سے جیسے بندہ شوق میں یا ایک دم چلاتا ہے، تو اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ میں اپنا منہ پیٹا اور کہنے لگی کہ میں تو بڑھیا اور بھانج ہوں، آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ تمہارے رب نے یوں ہی فرمایا ہے، بلا شبہ بڑا ہی حکیم اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہی آگے چلے گا۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ ابراہیم نے ان سے پوچھا، اے رسولو تمہارا کیا مقصد ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم ایک قوم یعنی مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ان پر مٹی کے پتھر برسائیں جو حد سے بڑھنے والوں کی ہلاکت کے لیے آپ کے رب کے ہاں سے نشان زدہ ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام جان گئے تھے کہ یہ جو معمولی لوگ نہیں اور یہ فرشتے ہیں، تو فرشتے بلا وجہ تو نہیں آتے زمین پہ، کو کسی خاص مہم کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ رسولو یعنی بھیجے گئے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بن کے آئے ہیں کچھ معاملہ لے کے، تو ان سے پوچھا کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ تو انہوں نے جو ہے کہ کہا کہ یقیناً کوئی خاص ہی بات ہوگی، تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم قوم لوط کی طرف آئے ہیں، اور تاکہ ان کو جو ہے وہ سزا دی سکے، ان کے اوپر پتھر برسائیں جو حد سے بڑھنے والوں کی ہلاکت کے لیے آپ کے رب کے ہاں سے نشان زدہ، یعنی وہ جو سٹونز ان کو برسانے تھے وہ ہر سٹون کے اوپر جس چیز کو لگنا تھا اس کا نام لکھا ہوا تھا، جیسے گولیاں بھیجنی ہو تو گولیوں کے اوپر نام بھی لکھے ہو نا، یہ حالات تھے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس بستی کے اندر جتنے بھی مومن تھے انہیں ہم نے
نکال لیا اور ہم نے وہاں ایک گھر کے سوا کوئی مسلمان گھر نہ پایا۔ یعنی یہ حضرت لوط کا گھرانہ تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ کل 13 افراد تھے۔ جو بچے حضرت لوط کی بیوی بھی، چونکہ حضرت لوط کی بیوی بھی مجرم تھی اور مجرم قوم سے ہی تعلق رکھتی تھی، لہذا وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گئی۔ وَتَرَكْنَ فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہاں ان لوگوں کے لیے نشانی چھوڑی جو المناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور موسیٰ کے واقعے کی نشانی ہے جب ہم نے اسے کثری سند دے کر فرعون کی طرف بھیجا، اور اس نے اپنی طاقت کی سرتابی کی اور کہا یہ ساحر یا مجنون ہے، اور ہم نے اسے اس کے لشکر کو پکڑ لیا اور سمندر میں پھینک دیا، اور وہ تھا ہی اس قابل۔ اور قصہ عاد بھی ایک نشانی ہے جب ہم نے ان پر تباہ کن آندھی چھوڑ دی، اور جس چیز پر وہ گزرتی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چکنا چور کر دیتی۔ اور سمود میں بھی ایک نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک خاص وقت تک مزے اڑا لو، مگر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے انہیں بجلی کے عذاب نے آ لیا۔ پھر نہ تو ان میں کھڑا ہونے کی سکت رہی اور نہ ہی اپنا بچاؤ کر سکے۔ اور اس سے پہلے ہم نے قوم نوح کو ہلاک کیا تھا، اور بلا شبہ وہ نافرمان لوگ تھے۔ اور آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور ہم اسے وسیع کرتے جا رہے ہیں، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا اور ہم بڑے ہی اچھے بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کر دیے شاید کہ تم سبق حاصل کر لو۔ اور پس اللہ کی طرف دوڑ کر آؤ، میں تمہارے لیے اس کی طرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ بات یہ کہ یہ سعادت مند اور خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو نیکی کی طرف دوڑ دوڑ کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرنا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ کر آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آگے سے، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے کہا ہے کہ سعادت مند لوگ ہیں، جو خوش قسمت لوگ ہیں، جو اللہ کی طرف، اللہ کے کاموں کی طرف، دین کی طرف، دین سیکھنے کی طرف، دین سکھانے کی طرف دوڑ دوڑ کے آتے ہیں، جو خیرات بھی بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں اور اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے، اور بدبخت ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے سے بھٹک گئے۔ اور ہر کسی کی اپنی اپنی دوڑ ہے، یہ اپنی اپنی قسمت ہے، اپنے اپنے فیصلے ہیں، اپنی اپنی سمجھ ہے کہ آپ نے کس طرف کو دوڑنا ہے۔ آپ اللہ کی طرف دوڑے ہیں یا اللہ کی اپوزٹ سائڈ پہ دوڑے ہیں۔ اصل میں دوڑ وہی ہے جو یقینی اور سچے علم کو حاصل کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے، پھر عمل کر کے باطنی جو ہے وہ تزکیہ کیا جاتا ہے، اور لوگ اپنے خلاف جا کر بھی وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہو، یعنی اپنے نفس کو مار کے بھی وہی کرتے ہیں، تو یہی سچی دوڑ ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، تو میری طرف کھڑا ہو، میں چل کر آؤں گا، اور تو میری طرف چل کر آئے گا تو میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کاموں کی طرف دوڑ کے جانا ہے، یعنی ہم نے ڈیلے نہیں کرنا۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہیں اس کے کیا فائدے ملتے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ نہ بناؤ اور اس کی طرف سے تمہیں صاف صاف ڈرا رہا ہوں۔ كَذَٰلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اور اسی طرح ان کفار مکہ سے پہلے جو بھی رسول آیا ان سے لوگوں نے یہی کہا کہ وہ ساحر ہے یا مجنون ہے۔ کیا یہ اس بات کی وصیت کرتے چلے آئے ہیں؟ بلکہ یہ ہیں ہی شریر لوگ۔ بس آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، آپ پر کوئی الزام نہیں، اور نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَ تنفع المومنین، بے شک نصیحت جو ہوتی ہے وہ دوسروں کو، اسپیشلی مومنین کو فائدہ دیتی ہے۔ ہر مومن کو ضروری نہیں ہر چیز کا پتہ ہو، کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ ابھی بچے ہوتے ہیں، کچھ کو موقع ہی نہیں ملا ہوتا چیزوں کے پتہ کرنے کا، تو جو اچھی بات ہمیں ملتی ہمیں اسے دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی کہ یعنی جس کے اندر ایمان آ جاتا ہے اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے اور وہ نصیحت قبول کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے والا، بھولنے والا ہوتا ہے، اور پھر جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس کو قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ مومن کی نشانیاں ہیں۔ تو نصیحت یعنی اچھی بات کی تلقین ایک دوسرے کو کرتے رہنا چاہیے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس کا جب موقع ملے، جہاں موقع ملے،
یہ ہمیں کرنا چاہیے، اور جب ہم مومن ہوتے ہیں تو ہمیں لینے میں بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب یہ کوئی شک والی بات نہیں کہ انسان کی زندگی کا پرپس اللہ نے کیا رکھا ہے، ہم جو مرضی سمجھتے رہیں، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ لیعبدون، تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں جس طرح وہ چاہتا ہے، اپنی اپنی مرضی کے طریقوں کے ساتھ نہیں۔ پھر یہ کہ ما ارید منہم من رزق ما وما ارید ان یطعمون، اور ان میں سے رزق نہیں چاہتا اور نہ میں ہی چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں مانگتا ہم سے، ٹھیک ہے، وہ تو خود دینے والا ہے ہمیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا ہے اور بہت ہی زبردست ہے، سو ان ظالموں کے لیے گناہ کا بھی عذاب ہے جیسے ان کے ساتھیوں کو ملا، لہٰذا یہ جلدی نہ مچائیں۔ اور کفر کرنے والوں کے لیے اس دن تباہی ہوگی اور جس دن انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الطور، آیات ہیں 49۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع۔ طور کی قسم، و کتاب مستور، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم، وفی رق منشور، جو کھلے صفحات میں ہے، والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں بہت ساری، کیوں کھائی ہیں؟ وسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی، یعنی آسمان کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اور معمور کیا ہے؟ جو یعنی اس کا مطلب ہے آباد و شاداب، بیت اللہ جو ہر وقت طواف کرنے والوں، عبادت کرنے والوں سے آباد رہتا ہے۔ حضرت ابن مالک جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے معراج کے دوران بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جب ایک دفعہ وہاں سے نکلتے ہیں تو دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ اور بیت المعمور جو ہے وہ بیسیکلی 7ویں آسمان پر ایک عظیم گھر ہے، جیسے زمین پر بیت اللہ سے آسمان پر یہ ہے بیت المعمور، یہاں پہ فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بیت المعمور جو ہے وہ جو اسراء والمعراج ہوئی تھی اس میں ان کو وہ دکھایا گیا تھا، تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بیت المعمور ہے اور اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو پڑھ کر نکل جائے تو وہ کبھی دوبارہ داخل نہیں ہوتا، یعنی قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ سبحان اللہ! آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ نے انسانوں پہ کیا احسان کیا کہ ہمیں ان کو تو ایک دفعہ کر کے عبادت تو دوبارہ باری ہی نہیں آتی، اور ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارا قبلہ جو رکھا ہے ہمیں ہر وقت اس کو کھول دیا، جب چاہیں جتنا مرضی چاہیں جتنی مرضی عبادت کریں وہاں جا کے، اللہ نے پوری فریڈم دی انسان کو۔ اور پھر یہ کہ ہمیں ایک ہی دفعہ جانے کی ضرورت نہیں، اور پھر اللہ نے انسان کو چوائس دی، اور اس کے لیے بھی فرشتوں کے اعمال تو جو ہے آپ کو پتہ ہے روبوٹک ہوتے ہیں، وہ ایک کمپیوٹر کی طرح آتے ہیں جو ان کو بتائے گا انہوں نے کرنا ہے اور نکل جانا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو چوائس دی، اللہ نے انسان کو عقل دی، وزڈم دی، علم دیا، جس کی بنا پہ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے اور کدھر جانا ہے اور کتنی عبادت کرنی ہے، صبح کرنی، شام کرنی، دوپہر کرنی، کب کرنی، نہیں کرنی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کو چوائس دی ہے۔ علم کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو برتری دی ہے، اور اگر جو ہے وہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی اور وہ مقصد پورا کریں جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، تو پھر واقعی میں ہم فرشتوں سے افضل ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں: ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا، اور مال کو ضائع کرنا، اور بکثرت سوال کرنا، یعنی بلا وجہ کی بحثوں میں پڑے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے مزید قسمیں دے رہے ہیں، والسقف المرفوع والبحر المسجور، اور جو اونچی چھت کی اور جوش مارتے ہوئے سمندر کی، ان عذاب لربک لواقع، یعنی جو عذاب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جو قیامت ہے، یہ جو عذاب ہیں اللہ کے، یہ آ کر رہیں گے۔ 5 چیزوں کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو 5 چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی مکمل نشانیاں ہیں۔ طور ہے، کتاب مستور ہے، یعنی یہ تورات کی بھی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اور بیت المعمور جو اللہ کے اپنے پاس جو فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے گھر بنایا، اس کی بھی اللہ نے قسم کھا دی، اور اونچی چھت کی بھی کھا دی، اور جوش مارتے ہوئے سمندر کی بھی کھا دی کہ عذاب آنے والا ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں۔ ما لہ من دافع، اور اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ یوم تمور السماء مورا، اور جس دن آسمان تیزی سے لرزنے لگے گا۔ اب وہ اس عذاب کی کیفیت اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ وہ آئے گا کیسے، ہوگا کیا۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ تیزی سے اٹھتے پھریں گے، بالکل وہ ویٹ ان کا ختم ہو جائے گا، ان کی گریوٹی ختم ہو جائے گی، وہ روئی کے گالوں کی طرح فلوٹ کرتے پھریں گے پورے ارد گرد فضا کے اندر۔ اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہی تباہی ہے، جو کج بحثوں میں پڑے رہتے ہیں۔ کج بحثیں وہی کہ بلا وجہ کی ادھر ادھر کی فضول باتوں میں وقت ضائع کرنا، اور مال کو ضائع کرنا، فضول چیزوں پہ ضائع کرنا، اور بکثرت سوال کرنا، یعنی آپ وہی بات کہ آپس میں بیٹھے ہیں تو ادھر ادھر کی باتیں اور دین کا مذاق اڑانا اور فضول کے ٹائم ضائع کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الذین ھم فی خوض یلعبون، جو کج بحثوں میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ کون ہے یہ لوگ جو اس دن جھٹلاتے ہیں؟ اگر کسی کو فکر ہو کہ اس دن اللہ کا سامنا کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا نا، تو اتنی فضول چیزوں میں نہیں پڑے گا۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، انہیں دھکے مار کر آتش جہنم کی طرف چلایا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دھکے مار کے جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ جہنم جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اصلوھا فاصبروا اولا تصبروا، اور اس میں داخل ہو جاؤ، اب تم صبر کرو یا نہ کرو، یعنی اب اس کے اندر جانا پڑے گا۔ اب وہ جو بھی اچھی باتیں آپ کو سکھائی جا رہی تھیں، صبر کرو اور شکر کرو، یہ جو بھی ٹیچنگس تھی، اب ان میں کوئی تمہارے لیے فائدہ نہیں ہے۔ اب آپ کس کے اندر جانا ہی ہے، تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم کام کرتے رہے ہو۔ اور ان المتقین فی جنت و نعیم، اب دوسرے ٹائپ کے لوگ آ گئے، وہ کون ہے کہ البتہ متقی جو ہیں وہ جو باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ پہلے ان کا ذکر آ گیا، چونکہ بات شروع ہوئی تھی قیامت سے اور عذاب سے، تو پہلے جو عذاب کے حقدار لوگ ہیں ان کا پہلے ذکر آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، اور متقیوں کی خصوصیت ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نزدیک متقی کون ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ متقی جو ہوتے ہیں وہ جنت میں ہوں گے، جنت کے باغوں میں ہوں گے اور نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور انہیں ان کا رب جو عطا کرے گا اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور ان کا رب انہیں عذاب جہنم سے بچا لے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرمان باری تعالیٰ جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی اس کو دو اللہ تعالیٰ نعمتیں اکٹھی ایک آیت میں بتا رہے ہیں، ایک تو وہ جہنم سے بچا لیا جائے گا، یہ بہت بڑی کامیابی، اور پھر جنت میں داخل بھی کر دیا جائے گا، یہ بھی اللہ کے فضل سے بہت بڑی کامیابی ہوگی انسان کے لیے۔ کیونکہ گویا اصل کامیابی تو جہنم سے نجات حاصل کرنا، رہا جنت میں داخلہ تو محض اللہ کے فضل اور مہربانی سے ہی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو فرماتے سنا، کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہ لے جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے اعمال بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے اعمال بھی مجھ کو جنت میں نہیں لے جائیں گے، الا یہ کہ اللہ کا فضل اور مہربانی مجھے ڈھانپ دے۔ تو ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کرنے کی، وہ ہمیں جہنم سے بچانے کا باعث بنیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل اور اس کی جو صفت کریمی ہے وہ پھر ہمیں جہنم سے بچ کے جنت کی طرف اللہ تعالیٰ لے جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے، اور وہ قطار در قطار تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، یعنی نشستوں پہ بڑے بڑے جو ہمارے آج کل ہوتے ہیں چیز لاؤنجر وغیرہ، بڑے بڑے بادشاہوں والے تختے ہوں گے، ٹیکے لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ اور پھر آگے کیا وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِین، اور ہم انہیں بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّاتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمْلِهِم مِّنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِینٌ، اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی اتباع کی تو ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ یعنی جو ایمان لائے اور جو ان کی اولاد نے بھی ایمان کی اتباع کی تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کے ساتھ ملا دیں گے۔ اب یہاں
یہ ہے کہ اور ان کی عملوں میں سے کچھ بھی کم نہ کریں گے، ہر شخص اپنی عملوں کے عوض گروی ہے۔ یعنی یہ ہے کہ اگر اولاد کے ماں باپ کے درجے بلند ہیں تو اولاد کو وہاں تک لے جایا جائے گا، اور اگر اولاد کے درجے بلند ہیں تو ماں باپ کو وہاں تک لے جایا جائے گا، یعنی جس کا درجہ بلند ہے دوسرا آٹومیٹکلی ریز کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اوپر والوں کو نیچے نہیں لائے گا، نیچے والوں کو اوپر لے کے جایا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ زیادہ ہی زیادہ دیتا ہے جنت میں۔ اور پھر یہ بھی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، البتہ 3 چیزیں باقی رہتی ہیں: صدقہ جاریہ، اور ایسا علم جس سے لوگ مستفید ہوں، اور نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرے۔ تو ایک طرح کے قرض کے بدلہ میں گروی ہے، اور یہ قرض ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے انعامات اور احسانات کا شکریہ ادا کرے، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ اگر ہم یہ سارے کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں بھی ہمارے والدین کے ساتھ، ہماری اولادوں کے ساتھ جنت میں اکٹھا کرے گا، اور پھر ہم انہیں پھل اور گوشت جو وہ چاہیں گے دیتے جائیں گے، اور وہاں لپک کر ایک دوسرے سے جام لیں گے جس میں نہ تو کوئی گوئی ہوگی اور نہ ہی کوئی گناہ، یعنی کوئی بھی فضول اور لغو چیزیں نہیں ہوں گی اس جو ہے پینے کو جو بھی دیا جائے گا، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی گناہ ہوگا۔ اور وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور وہاں ان کے لیے لڑکے چکر لگاتے رہیں گے اور وہ ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ جو غلمان ہوں گے وہاں پہ، جو غلام لڑکے ہوں گے وہاں پہ سروس کے لیے، کچھ تو حوریں ہوں گی نا، تو کچھ لڑکے بھی ہوں گے، ینگ لڑکے جو بہت ہی خوبصورت، اتنے خوبصورت، اتنے نازک، جیسے کہ موتی جو ہوتا ہے وہ سیپ کے اندر ہوتا ہے نا، ان ٹچ کلیئر، ویسے ہوں گے۔ اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر گزشتہ حالات پوچھیں گے، جب وہاں بیٹھ جائیں گے سارے اور اپنے گھروں میں مزے کر رہے ہوں گے تختوں پہ بیٹھ کے، اور انجوائے کر رہے ہوں گے آپس میں گیدرنگز اپنی فیملیاں، تو پھر ایک دوسرے سے وہ سوال کریں گی۔ جنتیوں کے سوال ہیں، کہیں گے قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، اس سے پہلے ہم اپنے گھروں میں ڈرا کرتے تھے۔ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، سو آج اللہ نے ہم پر احسان فرمائے اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔ عذاب السموم، دیکھیں اب ایک نئی قسم کا عذاب آیا۔ ہم کہتے ہیں نا، دیکھتے آ رہے ہیں قرآن میں کہ بہت ہی مختلف قسموں کے عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں، اور یہ ہے لو کا، یعنی سخت تپش والا عذاب ہے۔ اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے، چونکہ ہم نے زندگی کو ڈر کے گزارا، تقوی میں گزارا، تو اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں عذاب سموم سے بچا لیا۔ اور ہم اس سے پہلے دنیا میں اسی کو پکارا کرتے تھے، بڑا بلا شبہ وہ بڑا احسان کرنے والا اور رحم والا، یعنی ہم جو دنیا میں اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، تو اللہ تعالیٰ ان کا عمل جو ہے وہ ضائع نہیں کرنے والا۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اور پس آپ نصیحت کرتے رہیے اللہ کے فضل سے، آپ کاہن یا مجنون نہیں ہیں۔ ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے جس کے متعلق ہم گردش ایام کے منتظر ہیں۔ آپ انہیں کہیے تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اس طرح کی آیت بہت دفعہ گزر چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ جب ایک حجت کے طور پر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو اگر تمہیں عذاب ہی کی انتظار ہے تو پھر انتظار کرو، ہم بھی دیکھتے ہیں، پھر دیکھنا تمہارا ہوتا کیا ہے۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں ہی انہیں ایسی باتیں کرنے کا حکم دیتی ہیں، یا پھر یہ ہیں ہی شریر لوگ۔ ام یقولون، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ تقولہ بل لا یؤمنون، اس نے خود ہی اسے بنا ڈالا ہے بلکہ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اور فلیات بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، اور اگر وہ سچے ہیں تو پھر جیسا کوئی کلام بنا کر لے آئیں۔ کیا وہ بغیر کسی چیز کے خود ہی پیدا ہو گئے، یا خود ہی اپنے خالق ہیں، یا ارض و سماوات کو انہوں نے پیدا کیا ہے، بلکہ اللہ پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، یا وہ ان خزانوں کے داروغہ ہیں، اور کیا ان کے پاس سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر عالم بالا کی باتیں سنتے ہیں؟ تو ان میں سے کون سننے والا سری سند کے ساتھ وہ بات پیش کرے گا؟ کیا ان کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ یا آپ ان سے پوچھیے، ان کو کوئی صلہ مانگتے ہیں آپ ان سے جس کے تاوان میں یہ دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے جسے وہ لکھتے ہیں، یا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ کافر خود ہی چال میں پھنسنے والے ہیں۔ کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی اور الہ ہے، اللہ پاک ہے، یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ اگر یہ لوگ آسمان سے کوئی گرتا ہوا ٹکڑا بھی دیکھ لیں تو کہہ دیں گے یہ تہبط بادل ہیں، لہٰذا ان کے حال پر انہیں چھوڑ دیجیے، حتیٰ کہ اپنے اس دن کو جا ملیں جس دن یہ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، جس دن ان کی کوئی چال ان کے کام نہ آئے گی،
اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد مل سکے گی۔ بلا شبہ ظالموں کے لیے اخروی عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی عذاب ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کیجیے، بلا شبہ آپ ہماری نظروں میں ہیں۔ اور جب انہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے جب آپ اٹھیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، اور جب اٹھے تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف تسبیح بیان کیجیے۔ کب کیجیے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کو بھی، فَسَبِّحْهُ، تسبیح بیان کیجیے، وَادْبَارَ النُّجُومِ، اور جب ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی۔ اب ستارے کب غروب ہوتے ہیں؟ اب دیکھیں اوپر سے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں کس قدر جو ہیں وہ ایک طرح سے جتا کے اور تھوڑے سے روب کے ساتھ کی ہیں، اور ان کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے کہا ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، اور ایک ایک چیلنج ان کو کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے، اب صبر کیجیے، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے۔ اور ہمارے نبی نے اور مسلمانوں نے صبر کیا، بے انتہا صبر کیا۔ مکی دور بہت ہی مشکلات سے بھرا ہوا تھا، 13 سال مسلمان جو ہیں وہ صبر کرتے رہے، اچھے وقت کا انتظار کرتے رہے، اللہ کے حکم کا انتظار کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارا انتظار ساری جو تھی وہ کوئی مصلحت کے تحت کروایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ میری نظر میں ہیں، بس صبر کریں اور بس اللہ کی تسبیح بیان کریں، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ، اور آپ اچھے وقت کا انتظار کریں، اور پھر سب آپ تسبیح کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا وَأَدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے غروب ہونے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جو فجر کا وقت ہوتا ہے۔ ستاروں کے غروب ہونے سے مراد صبح کی نماز ہے، خصوصاً سنت، اور فجر کی 2 سنتوں کی ادائیگی کی بڑی ہی فضیلت آئی ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نفل کی ادائیگی میں کبھی اتنی جلدی کرتے نہیں دیکھا جتنا وہ 2 رکعت کے لیے کرتے تھے، یعنی جو پہلے ہیں سنت کی جو 2 رکعت ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ان کو پڑھنا میرے لیے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے یا پسندیدہ ہے۔ آپ نے ان سنتوں کو کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑا، یہ سنت موقدہ ہیں اور ان کی بہت ہی فضیلت ہے۔ یہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں وہ قصر میں بھی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس کو قضا نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ سفر میں نماز آدھی ہو جاتی ہے اور سنتیں معاف ہو جاتی ہیں، لیکن آپ یہ 2 سنتیں آپ ضرور پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تسبیح کیجیے ستاروں کے غروب ہو، یعنی صبح کا وقت بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی پسندیدہ ہے، بہت ہی فضل والا ہے۔ تو اس وقت جو بھی عبادت آپ کے نصیب میں آئے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ شخص اللہ کے ذمہ یعنی اس کی حفاظت میں آ گیا۔ تو فجر پڑھنے والا اصل میں اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے شام تک کے لیے، اور اس کے لیے جنت کا بھی وعدہ ہے۔